قبلہ غازی صاحب آپ کو ایک دفعہ مبارکباد. آپ خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے خواجہ صاحب کی تعلیمات کو پریزنٹ کر رہے ہیں. یہ نیشنلی انٹرنیشنلی آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کو ذرا آپ کے سامنے پریزنٹ کر کے بات کو کنیکٹ کروں گا, جو آقا نے فرمایا کہ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ ٹو ویٹی تھنگس. میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے, حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے. اب اس حدیث پاک پر تھوڑا سا تدبر کرنے کی ضرورت ہے. بظاہر تو علی المرتضیٰ کی شہادت ہوگی, بی بی سیدہ وصال فرما گئی, حسنین کریمین کی شہادت ہوگی, لیکن یہ اس اہل بیت نے حوض کوثر تک نبی پاک کے ساتھ رہنا ہے, قیامت تک رہنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس خانوادے میں ایسی عظیم شخصیات قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی جو قرآن کے ساتھ ہوں گی اور قرآن کی علم بردار ہوں گی. اور ان شخصیات میں سے ایک خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں. یہ اہل بیت کا پارٹ ہیں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ایمبیسڈر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم بغیر سمجھے ہوئے فہد کاظمی کو نمبر 1 پہ بٹھا لیتے ہیں لا کے؟ آپ کی بڑی نوازش قبلہ غازی صاحب. یہ اسی حدیث پہ ہم عمل کر رہے ہیں, یہ آتے رہیں گے قیامت تک. میں تو اس قابل نہیں ہوں, مگر خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مظاہر ہیں اس حدیث پاک کے. یہ ٹرو ریفلیکشنز ہیں, ٹرو مینیفیسٹیشنز ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو جو لیکن یہ جن کے ان کے ماننے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں نور میں خطائیں ہیں, ظلمت بھی ہے. وہ تو ایبسلیوٹلی وہ تو راندہ درگاہ ہے نا قبلہ غازی صاحب, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ بھی راندہ درگاہ ہیں جو بی بی سیدہ کو خطا کار کہہ رہے ہیں, وہ بھی راندہ درگاہ ہیں جو خواجہ صاحب کو خطا کار کہہ رہے ہیں. فکری ابتر, بے شک فکری ابتر کہہ لیں, جہلم کا ابو جہل کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, بات ایک ہی ہے. مطلب they all are the same. لاہور کا ابو جہل فلان, ہاں بے شک, لاہور سے جہلم تک ابو جہل, وہ اب جہلا کا ایک سلسلہ ہے. یہ سلسلہ ظلمت ہے. ہم سلسلہ نور کی بات کرتے ہیں, یہ ظلمت کے سلسلے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ ابلیس نے بھی رہنا ہے نا, اس کی ضروریت بھی تو قیامت تک رہے گی نا. تو خواجہ خواجگان پر جو حملہ ہے وہ اہل بیت پر حملہ ہے. اس کو سمجھیں, اس بات کو سمجھنا پڑے گا ہم سب کو, اور یہ بھی چھوٹا جرم نہیں ہے. قرآن پہ حملہ ہے بے شک. تو قبلہ غازی صاحب, خواجہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں, جیسے آپ نے میریکلز کی طرف اشارہ فرمایا, تو آف کورس ان ہستیوں کے پاس میریکلز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برقیہ کے پاس میریکلز ہو سکتے ہیں, تو فخر سلیمان کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امتیوں کے پاس میریکلز نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہوں گے. وہ کون سی حدیث ہے جس نے میریکلز کا, کرامات کا دروازہ بند کر دیا؟ یہ دروازہ قیامت تک کھلا ہے کہ نبی پاک کے غلاموں کو گفٹ عطا کیا گیا ہے. مگر خواجہ صاحب کی ایک تعلیم ہے اس حوالے سے بھی, فرمایا کشف اور کرامات, میں نے بات کچھ اور کرنی تھی لیکن اس بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے, کشف اور کرامات تصوف کی راہ کے اگر 100 حصے ہوں تو یہ 17واں حصہ ہے, 17واں. بالکل. اگر تم اس میں گم ہو گئے تو 83 حصے جاتے رہیں گے. یہ کھلونے ہیں راہ کے, یہ ٹوائز ہے, یہ ٹوائز ہے. اس لیے شیخ اجویر نے فرمایا تھا نا کہ میں شریعت پہ عمل کر رہا ہوں, اس سے بڑی اور کیا کرامت ہے. تو مجھے کرامت میں ایویلویٹ کر رہے ہیں بایزید بستامی. تو یہ ساری ہستیاں کرامات ان کے ٹوائز ہیں. کرامات سے کوئی شخص عظیم نہیں ہوتا. اور خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, اچھی طرح جان لو, میں ان کو ڈائریکٹ کوٹ کر رہا ہوں, جو شخص سنت نبوی ادا نہیں کرتا اور تجاوز کرتا ہے وہ شفاعت سے بے بہرا رہتا ہے. ولایت کی کیا بات کر رہے ہو تو؟ اللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, that is the crux of the matter. خواجہ صاحب ایک جگہ حاضر تھے, علماء گفتگو کر رہے تھے, نماز کے اوقات کے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز کا وقت اگر چلا جائے تو اب کیا کریں گے. تو وہ ایک فقہ کی بحث ہو رہی تھی. خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمانے لگے یہ کیسے عبد ہیں کہ نماز فوت ہو جاتی ہے اور یہ بیٹھے رہتے ہیں, یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں. مطلب خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی ٹیچنگ ہے, جو ایمفسس ہے, وہ سنت نبوی کے اوپر ہے. پھر ایک جگہ خواجہ کاکی فرماتے ہیں کہ ہم خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھے. فرمایا ہمہ وقت شریعت کے پیرو رہو, شریعت کے پیرو رہو گے تو وہ وقت آئے گا کہ تمہیں طریقت کے لیے منتخب کیا جائے گا. طریقت کے پیرو رہو, وہ وقت آئے گا کہ رب تعالیٰ تمہیں حقیقت کی طرف, معرفت کی طرف سفر کروائے گا. کرکس آف دا میٹر کیا ہے؟ شریعت.
پھر ایک جگہ فرمایا کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، اور پھر فرمانے لگے کم کھاؤ روزے کے لیے، کم سو اطاعت کے لیے، اور کم بولو دعا کے لیے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن کی بات ہے۔ اور پھر مختلف پرانے صوفیاء کے حوال، ان کی کانورزیشن ہوتی تھی، ایک بزرگ کی بات کرنے لگے۔ شاہ جی آپ کی بات کی تائید میں یہ جو چہار گوشہ ٹوپی پہنائی گئی ان کو، بے شک خواجہ صاحب کو، آپ کے شیخ مکرم نے، تو عثمان ہرونی، تو اس کا کہتے ہیں چہار گوشہ، یہ جو ترکی ٹوپی ہوتی ہے، لوگ اس کو ترکی ٹوپی کہتے ہیں، وہ پہلا ترک فرمایا، پہلا ترک دنیا ہے، دوسرا ترک خواہش نفس ہے، تیسرا ترک خورد و خواب مگر اتنی جو بقائے زندگی کے لیے ضروری ہو، چہارم ترک ماں سوائے حق کے۔ اس سے بڑا کوئی توحید کا درس مجھے اب بتائے۔ دیکھیں ماں سوا حق کے اوپر جو آپ نے بات کی، اللہ اکبر، فرمانے لگے، خود فرما رہے ہیں، کاکی رحمت اللہ علیہ بارگاہ میں حاضر ہیں، فرمانے لگے کہ ایک بزرگ تھا، درویش تھا، اس نے کہا کہ 70 سال کی اگر زندگی ہو تو مجھ سے 70 سال کا حساب لیا جائے گا، میں بھی مالک کا حساب لوں گا کہ 70,000 سال پہلے مثال کے طور پہ الستو بربکم کا نعرہ بلند ہوا تھا، اور 70,000 مجھے سال فراق عطا کیا، مجھے دوری عطا کی، میں تو 70,000 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ کب دو بدو واپس ملاقات ہو۔ ان صوفیاء کی باتوں میں باریکی ہے قبلہ غازی صاحب، ان کے اندر سوفسٹیکیشن ہے، سینیٹری ورکرز یہ باتیں سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے بھی کئی معرفت اور علم کی سیڑھیاں بلند چڑھنی پڑتی